وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ جب درس قرآن سنے نا تسبیح بند رکھا کریں اور قریب ہو کے بیٹھے، کیونکہ اللہ کی دست شفقت ہوتی ہے اجتماع میں، جو اجتماع سے دور ہوتے ہیں اس میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. آگے دیکھیں میرے دوستوں، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ۔ اور جب آپ، اللہ نے آگے فرمایا، جب وہ لوگ دیکھتے ہیں تجارت کو، دیکھتے ہیں تجارت کو اور کھیل تماشے کو، تو وہ لوگ اسی طرف توڑ پڑتے ہیں۔ یہ واقعہ بتاؤں گا اس کے شان نزول۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، پھر آپ کھڑا ہوا آپ کو چھوڑ کر چلے جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول کو فرما رہا ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تجارت کی یا کھیل تماشا میں نہ، تو وہ لوگ اس کی طرف توڑ پڑتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں تجارت کی۔ پھر اس کی بعد وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، پھر آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ کر چلے جاتی ہیں۔ اب میرے دوستوں، یہ ایک شان نزول ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی زندگی میں، اللہ کے رسول کی مدنی زندگی میں یہ آیات نازل ہوئے کہ جمعہ جس وقت میں فرض ہو چکی تھی، جمعہ کی نماز فرض ہو چکے تھے، تو میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ یہاں پر کچھ اختلافات ہیں۔ پہلے دور میں جمعہ کی خطبہ نماز سے پہلے، نماز کے بعد ہوا کرتا تھا، جیسے عیدین کی نماز ہوتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، جمعہ کی خطبہ ہمیشہ نماز سے پہلے ہی ہوتے تھے، اور بعض کہتے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی خطبہ مکمل ہو چکے تھے، ہو رہے تھے، نماز کے لیے کھڑے ہونے والے تھے۔ تو اس وقت ایک بہت بڑے تاجر ہے، اور وہ صحابی بھی میرے دوستوں کہ دہیہ ابن خلیفہ قلبی، دہیہ ابن خلیفہ قلبی، یعنی دہیہ قلبی اپنے ملک شام سے تجارت کی مال لے کر آیا، اور اس وقت میں مدینے میں مال کی کچھ پریشانیاں بھی تھیں، کیونکہ مدینے والے انتہائی پریشان حالوں میں تھے۔ تو اسی وجہ سے میرے دوستوں مفسرین کرام فرماتے تھے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور مالی تجارت جب آتی ہے تو اس کی اعلان کے لیے ڈول ڈبہ بجایا جاتا ہے، یہ نقارہ وغیرہ جو بجائے جاتے تھے۔ پہلے تو وہی جب اذان سے پہلے، جب اذان کی بارے میں نازل نہیں ہوا اذان اس وقت میں، نہ اللہ کی رسول نے اس وقت میں نماز کے لیے اذان تھی، الصلاۃ جامعۃ کہا کے بلایا کرتے تھے، یا نقارہ بجایا جاتا تھا کہ بھائی نماز کی وقت ہو گئی۔ تو آج مالی تجارت کی یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینی زندگی میں یہ آیات نازل ہوا، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ تو دہیہ ابن خلیفہ قلبی نے اپنے ملک شام سے مال لے کر آئے، اور مدینہ میں اس وقت میں مال کی کچھ بہت پریشانیاں تھیں، یعنی اناج کی قلت تھی اس وقت میں، اور وہ مالی تجارت کے لیے ڈول ڈبے بجانا شروع کر دیا کہ بھائی مالی تجارت آ گئی ہے، آپ لوگ مال خریدنے کے لیے آ جاؤ۔
ڈول ڈبہ بجانا شروع کر دی. تو میں نے یہ بات ہی بتایا، سن لیں باتیں سمجھ میں. بعض نے کہا رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ ختم ہونے والے تھے. بعض نے کہا کہ اللہ کے رسول نماز کی تیاری کر رہے تھے. جب درس قرآن سنے نا تسبیح بند رکھا کریں اور قریب ہو کے بیٹھے، کیونکہ اللہ کی دست شفقت ہوتی ہے اجتماع میں. جو اجتماع سے دور ہوتے ہیں اس میں شامل نہیں ہوتا ہے. جو اجتماع سے دور ہوتی ہیں اسی برکاتوں میں شامل نہیں ہوتی ہیں. وہ اللہ کی دست شفقت میں شامل نہیں ہوتی ہیں، وہ آؤٹ ہے، اس کو نہیں گنی جاتی. یہ تو رسول کی حدیث ہے، اب کوئی حدیث کے انکار کر نہیں سکتے ہیں. تو قریب ہو کر بیٹھنا، توجہ سے سننا، تسبیح بند رکھنا. اب اس وقت میں یہ جو بات ہو رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کی قرآن کی بات ہو رہا ہے، اللہ کی قرآن کی ذکر ہو رہا ہے. آپ میرے دوستوں، نہ نماز، اگر آپ کی نماز قضا رہ جائے تو آپ باہر سے پڑھ کر آگے، اور اگر نفل پڑھ رہے ہیں تو باہر سے 2 رکعت پڑھ کر آ کر درس قرآن میں بیٹھے. درس قرآن سے بڑے کوئی چیز نہیں ہے. کتنا ہی آپ ذکر کرو، ذکر درس قرآن سے بڑے نہیں. اب آئیے میرے دوستوں، اب یہ صحابۃ الاجمعین اس وقت میں بعض نے کہا اللہ کے رسول کے خطبہ ختم ہونے، بعض نے کہا نہیں اللہ کے رسول نے خطبہ پڑھ رہے تھے، اور بعض نے کہا نہیں بھائی اس وقت میں نماز جمعہ تو فرض ہو چکے تھے لیکن ان کی خطبہ کی ان کو اہمیت نہیں تھی. وہ یہ سمجھتے تھے جیسے عیدین کی نماز ہے، عیدین کی نماز تو خطبہ نماز کی بات پڑھی جاتی ہے، تو عیدین کی خطبہ سننا کیا ہے؟ سنت ہے. اب نماز جمعہ کی خطبہ واجب ہے، لیکن ان کی دلوں کے اندر یہ اہمیت نہیں تھی کہ نماز جمعہ کی خطبہ سننا واجب ہے. تو اسی وجہ سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور مال تجارت کی آواز سنتے ہی نقارہ جیسے بازے ڈول ڈبہ، اسی وقت سارے لوگ نکلنا شروع ہو گئے کہ میں مال تجارت آگے اور ہم اپنا خریداری کر لیں، کیونکہ اناج کی کمی تھے. لیکن اللہ کے رسول خطبہ منبر پہ کھڑے تھے. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ جس وقت میں کھڑا ہوا تھا اس وقت میں وہ لوگ آپ کو چھوڑ کے مال تجارت کی پیچھے لگ گئے، ڈول ڈبے کے پیچھے لگے، کھیل تماشا کی. یعنی ڈول بجاتے ہیں، یہ کھیل تماشا میں شامل ہے. تو مالی تجارت آئی تو تجارت کی وجہ سے آپ تو خطبہ دے رہے تھے. صرف حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صرف اور صرف 12 افراد اللہ کے رسول کے سامنے مسجد کے اندر موجود تھے. اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، باقی سارے نکل گئے. اب بات یہ صحابۃ الاجمعین نے نعوذ باللہ بہت بڑے غلطی کی ہے. نہیں، ایسے نہیں، ان کو معلوم ہی نہیں تھے کہ خطبہ کی اہمیت کے بارے میں، خطبہ کی اہمیت کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھی. کیونکہ اس وقت میں یہ تھے کہ بھائی یہ ہو سکتا ہے نمازی عیدین کی خطبہ جیسے ہیں، ان کی اہمیت نہیں تھا. اور دوسرا نمبر اناج کی قلت تھی مدینے میں کہ بھائی میں جلدی حاصل کر لوں مال، نہ یہ بات تھے. تو اس صورت میں یہ نکل پڑے. اب پھر اللہ نے فرما دی کہ جیسے ہی وہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، جیسے وہ لوگ مالی تجارت کو دیکھے اور کھیل تماشا کو دیکھا، لولاب یعنی ڈول ڈبے بجانے شروع ہو گئے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تو آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ کر وہ لوگ وہاں نکل پڑے، ٹوٹ پڑے. تو اس وقت بھی یہ آیات نازل ہوا کہ آپ خطبہ کی اہمیت سن لو. خطبہ سننا واجب ہے، بغیر خطبہ کی نماز نہیں ہوتی ہے. لہذا آپ خطبہ سنو. اللہ نے فرمایا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے لوگوں، تم لوگوں نے مال تجارت کو دیکھ کر یا کھیل تماشے کو دیکھ کر خطبہ کی دوران اللہ کے رسول کو کھڑا ہوا چھوڑ کر تم لوگوں نے مال تجارت کے پیچھے ڈول ڈبے کے پیچھے لگ گئے ہو. اور اللہ کی نزدیک یہ ڈول ڈبہ اور یہ مال تجارت سے زیادہ بہترین چیز
اللہ کے نزدیک ہے. فرمایا کہا کہ وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی ذات وہ تمہیں بہترین رزق عطا فرمانے والے ہیں. اللہ کے نزدیک بہترین رزق ہے. پھر تم لوگ یہ مالی تجارت دو ڈبے کے پیچھے بھاگ کر کو نکل پڑے ہو. اب انہیں بتا دیں, انہیں سمجھا دیں. تم میرے دوستوں